پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو کچھ ربا میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ربا کا لین دین چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو تھا اس کو ختم کیا۔ اس آیت سے پہلے سود کی ممانعت میں آیات نازل ہو چکی تھی، تو بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے، اگرچہ آخری حرمت کے الفاظ نہیں بھی آئے تھے تو لوگ جان چکے تھے کہ یہ ایک قباحت ہے، خرابی ہے، گناہ کا کام ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقمیں جو تھیں وہ دوسروں پر باقی تھی، یعنی کچھ لوگ ابھی اس کو چھوڑے نہیں تھے، ان کا سود دوسروں کے پاس موجود تھا اور وہ لینے کا تقاضا کر رہے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان، ان دونوں کے درمیان سودی لین دین تھا آپس میں، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا، یعنی بنو مخزوم کو دینا تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سود کی رقم ادا نہیں کریں گے کہ اسلام میں دینا بھی منع ہے۔ ادھر بنو ثقیف نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ جھگڑا جو تھا کچھ طول پکڑ گیا۔ بہرحال معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اصل رقم تو لے سکتے ہو، ربا کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ربا جو تھے ان کو ختم کر دیا اور فرمایا الا ان کل ربا کان فی الجاہلیت موضوع عنکم، جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے کے دور میں ربا کا جو بھی لین دین تمہارے درمیان تھا آج وہ ختم، آج سے یہ بین، اور اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پاتا ہے، یعنی کہ اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے، اگر کوئی لین دین کر رہا ہو تو وہ اس کو زبردستی یعنی پکڑ سکتی ہے، یعنی اس پر جو بھی پھر تعزیر ہو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سود ساکت کرتا ہوں، اور پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اور پھر فرمایا کہ وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُهُ، پہلا ربا جس کو میں ساکت کرتا ہوں یعنی وصول نہیں ہوگا، وہ ربا ہمارے اپنے خاندان کا ربا ہے، ربا العباس بن المطلب، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سارے کا سارا ساکت ہے۔ جس کسی کو بھی عباس یعنی آپ کے چچا جو تھے ان کا ربا دینا تھا، آج کے بعد وہ نہیں دے گا، صرف اصل زر دے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ اپنے گھر سے۔ عام طور پر جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم دور کی باتیں تو بہت سی سوچتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ کی پہنچ میں یا قریب میں جو نیکی کا موقع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز آپ نے باہر سکھائی وہ پہلے خود گھر پہ کی، اور حجۃ الوداع میں بے شمار لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، ان سب کے سامنے آپ نے کیا اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود جو میں ساکت کرتا ہوں، یعنی جو اب نہیں لیا جائے گا، وہ میرے ہی خاندان کا، میرے چچا کا سود ہے، کیونکہ وہ سود پر قرضے دیا کرتے تھے کہ آج کے بعد جس کے پاس بھی ان کا مال قرض کے طور پر ہے وہ سود نہیں دے گا۔